بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کفر و شرک کی تاریکی وادیوں سے نکل کر دین اسلام پر نور وادیوں میں داخل ہو جانا ظاہری اور باطنی معراج ہے۔ اس مکی نوجوان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے ہیں۔ خود دو عالم کے مالک مکی مدنی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ شہادت پڑھا کر دین اسلام کے مہکتے باغ میں داخل فرمایا۔ اس نوجوان کی قسمت پر یقیناً سبھی کو رشک آ رہا ہوگا، بلکہ اس خوش قسمت نوجوان کے تعارف کے لیے دل بھی مچل رہا ہوگا کہ آخر یہ خوش قسمت نوجوان کون ہے۔ تو یہ جان لیں، یہ فاتح ایران جنتی صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعارف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کا تعارف خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سعد بن مالک بن احیب بن عبد المناف بن زہرہ ہو۔ جو اس کے علاوہ کوئی اور نسبت تمہاری طرف منسوب کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کسی کا ایسا ماموں ہو تو دکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بنو زہرہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا ماموں ارشاد فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ جب آپ اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر 17 یا 19 سال تھی اور نماز کے فرائض کا ابھی تک نزول نہ ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کتنے لوگوں کے بعد ایمان لائے اس کے متعلق 2 قول مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر ایمان لائے اور قبول اسلام کے بعد بارگاہ رسالت میں 7 دن تک رہے، اور ایک قول کے مطابق 7ویں نمبر پر ایمان لائے اور قبول اسلام کے بعد بارگاہ رسالت میں 9 دن تک رکے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے 2 سگے بھائی حضرت سیدنا عامر اور حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ اور آپ کی ایک بہن حضرت خالدہ بنت ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی عتبہ بن ابی وقاص بھی تھا جس نے غزوہ احد میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، اور وہ 1 سال کے اندر اندر کفر پر مر گیا اور اس کا مسلمان ہونا ثابت نہ ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد یعنی ابو بکر جنتی ہیں اور جنت میں ان کا رفیق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ عمر جنتی ہے، ان کے جنتی رفیق حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہوں گے۔ عثمان جنتی ہے، ان کا رفیق میں خود ہوں گا۔ علی جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہوں گے۔ طلحہ جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ زبیر جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا سلمان بن داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ سعد بن زید جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہوں گے۔ عبد الرحمن بن غوف جنتی ہے، ان کے رفیق حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں اور ان کے رفیق حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہوں گے۔ پھر فرمایا، میں مرسلین کا سردار ہوں،